بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو الفاروق اکیڈمی. اچھا تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے سیکنڈ چیپٹر اسٹارٹ کیا ہوا تھا اور لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ایکسرسائز 2.5 کمپلیٹ کی تھی، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویری امپورٹنٹ تھی شارٹ کے لحاظ سے. اب ہم لوگ چلیں گے اپنی نیکسٹ ایکسرسائز 2.6 کی طرف. ایکسرسائز 2.6 کرنے سے پہلے ہم پہلے ایک ایگزامپل کریں گے. ایگزامپل نمبر 4 ہے جو کہ پیج نمبر 51 پہ موجود ہے. عموماً ہم لوگ ایگزامپل آن لائن لیکچر میں کرتے نہیں ہیں. ایکسرسائز کے کوشچن ہم سارے کر لیتے ہیں اور جو اس جیسی ایگزامپل ہوتی ہے بچے اس کو خود بخود کر لیتے ہیں، اور اگر کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہم سے کمنٹس میں پوچھ لیتا ہے تو اس کو جو ہے نا اس کا آنسر کر دیا جاتا ہے. اب ہم لوگ اس ایگزامپل کو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایگزامپل امپورٹنٹ ایگزامپل ہے. اس طرح کے ایکسرسائز میں کوشچن بھی موجود ہیں، تو ہم لوگ اب اس ایگزامپل کی طرف چلیں گے جو کہ اس نے ہمیں کہا کہ ہم لوگوں نے سولو کرنی ہے. اگر آپ اپنی بک پہ دیکھیں پیج نمبر 51، اس نے ہمیں کہا سولو فار دا ریئل ایکس اینڈ وائی. کہتا ہے ایکس اور وائی کے لیے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، سولو کرنا ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا کہ کسی بھی ایکویشن کو سولو کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس میں موجود ہم لوگوں نے ویریبل کی ویلیو فائنڈ کرنا ہوتی ہے. اب ہم لوگ چلتے ہیں اس کے سولوشن کی طرف. تو طریقہ کار ہمارا وہی ہے کہ ہم لوگوں نے کوشچن لکھا، کوشچن لکھنے کے بعد ہم لوگوں نے اپنے کوشچن کو سولوشن لکھ کے ریپیٹ کر دیا. اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے 3 - 4 آئیوٹا انٹو ایکس پلس وائی آئیوٹا. اب یہ لکھا ہوا اس نے 1 + 0 آئیوٹا. یہ دیکھیں 0 آئیوٹا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے پاس، ہم اس کو خالی 1 بھی کہہ سکتے ہیں. 1 + 0 آئیوٹا 1 کے ایکول ہی ہمارے پاس. اب دیکھیں ان ایکویشنز کو جب ہم لوگ سولو کریں گے تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم لوگوں نے ویریبلز مطلب ایکس اور وائی کو ہر ایک چیز سے الگ کر لینا ہے. اپنے میتھ کے رولز کو دیکھتے ہوئے جیسے ہو سکتا ہے ہم لوگوں نے ایکس اور وائی کو الگ کر لینا ہے. اب میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں ان دونوں کو ملٹیپلائی نہیں کروں گا. اگر میں ملٹیپلائی کر دوں گا آنسر تو میرا آ جائے گا، لیکن ہم لوگ بہت مشکلات میں پڑ جائیں گے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سمپل ہے، یہاں پہ ایکس وائی ایک بریکٹ میں موجود ہے، اس کے ساتھ ایک کانسٹنٹ نمبر ملٹیپلائی ہو رہا ہے. اگر میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، ادھر آ کر یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا، ایکس وائی ہر ایک چیز سے الگ ہو جائے گا. تو میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ایکس پلس وائی آئیوٹا از اکول ٹو، یہ 1 ہے نا. تو میتھ کا رول ہوتا ہے اگر ایکول ٹو کے ایک طرف کوئی چیز پوری ویلیو سے ملٹیپلائی ہو رہی ہے تو اس کو دوسری طرف جا کر پوری ویلیو سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو دیکھیں 3 - 4 آئیوٹا یہاں پر ملٹیپلائی ہو رہا تھا، دوسری طرف جا کر کیا ہو گیا، یہ 1 سے ڈیوائڈ ہو گیا. اب یہاں سے دیکھیں ایکس پلس وائی آئیوٹا. اب جو رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے نا، اس کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا سمپلیفائی کرنا ہے تو ہمارا آنسر آئے گا 1/3 - 4 آئیوٹا. میں نے اس کو ریشنلائز کرتا ہوں. ریشنلائز کرنے کا مطلب کیا کہ میں اس کو اس کے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائی بھی کر دوں گا اور ڈیوائڈ بھی کر دوں گا. تو 3 - 4 آئیوٹا کا کانجوگیٹ کیا ہوتا ہے، 3 + 4 آئیوٹا ڈیوائڈڈ بائی 3 + 4 آئیوٹا. دیکھیں میتھ کا رول ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے کسی بھی چیز سے ملٹیپلائی کرنا ہے اسی چیز سے ہمیں فوراً ڈیوائڈ بھی کرنا پڑے گا. تو میں نے 3 - 4 آئیوٹا کا کانجوگیٹ دیکھا جو کہ مجھے پتا تھا 3 + 4 آئیوٹا ہے، میں نے اس کو اس کے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائی بھی کر دیا اور میں نے ڈیوائڈ بھی کر دیا. اب یہاں سے کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ایکس پلس وائی آئیوٹا از اکول ٹو 1 کے ساتھ تو ملٹیپلائی میں آ گیا 3 + 4 آئیوٹا ڈیوائڈڈ بائی. اب دیکھیں نیچے ایک فارمولا بن رہا ہے ہمارے پاس a - b انٹو a + b، a - b انٹو a + b. جیسا کہ آپ لوگ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ a - b a + b کا فارمولا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں a² - b² از اکول ٹو a + b انٹو a - b. جیسا کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ کیا a² - b² کس کے ہوتا ہے، a + b انٹو a - b. تو یہاں پہ دیکھیں ایکس پلس وائی آئیوٹا a - b a + b، یہ ہو جائے گا a کا سکوئر مائنس b کا سکوئر. دیکھیں یہاں پہ بھی میں مینشن کر دیتا ہوں آپ کے سامنے
کہ اے اسکوئر مائنس بی اسکوئر کس کے ایکول ہوتا ہے؟ اے پلس بی انٹو اے مائنس بی. کہ اگر دو سیم ویلیوز ایک مرتبہ پلس میں ہو اور ایک مرتبہ مائنس میں ہو تو ہم کہیں گے پہلی ویلیو کا اسکوئر مائنس دوسری ویلیو کا اسکوئر. تو سیم چیز یہاں پہ بھی وہی کہ سیم ویلیوز ایک مرتبہ مائنس میں اور ایک دفعہ پلس میں اور دونوں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں. پہلی ویلیو کا اسکوئر مائنس دوسری ویلیو کا اسکوئر. اب یہاں سے آ گیا 3 پلس 4 آئیوٹا ڈیوائڈیڈ بائی, دیکھیں 3 کا اسکوئر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 9 مائنس اب یہ 4 کا بھی اسکوئر ہو جائے گا جو کہ 16 ہوتا ہے, ساتھ آئیوٹا بھی ہے تو آئیوٹا کا بھی اسکوئر ہمارے پاس آ جائے گا. تو یہاں سے دیکھیں x پلس وائی آئیوٹا از اکول ٹو 3 پلس 4 آئیوٹا ڈیوائڈیڈ بائی 9 مائنس 16. آئیوٹا اسکوئر کی جگہ کیا آ جائے گا میرے پاس -1 آ جائے گا. تو یہ ہو جائے گا x پلس وائی آئیوٹا از اکول ٹو 3 پلس 4 آئیوٹا ڈیوائڈیڈ بائی 9 مائنس مائنس پلس 16 کو 1 سے ہم لوگ ملٹیپلائی کریں گے تو 16 ہی آ جائے گا ہمارے پاس. آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ یہاں پہ مزید کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں x پلس وائی آئیوٹا از اکول ٹو 3 پلس 4 آئیوٹا ڈیوائڈیڈ بائی 16 اور 9 کو ہم ایڈ کریں گے تو کیا آئے گا میرے پاس 25 آ جائے گا. 16 اور 9 کو اگر ہم لوگ ایڈ کریں تو آنسر کہتا ہے 25. تو یہاں سے میں کہتا ہوں x پلس وائی آئیوٹا از اکول ٹو 3 اوور 25 پلس 4 اوور 25 آئیوٹا. اب میں نے یہاں پہ کیا کیا کہ دیکھیں میں نے اس کے ایلسیم کو بریک کر دیا. ایلسیم کو بریک کرتے ہیں تو اوپر والی ویلیو 3 پلس 4 آئیوٹا ہم لوگوں نے الگ الگ لکھ لی, 3 الگ لکھ لیا پلس 4 آئیوٹا الگ لکھ لیا, 25 کو دونوں کے ڈینومینیٹر میں لکھ دیا. اس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے ایلسیم کو بریک کر دیا. اب دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک اپنے سمپلیفائڈ فارم میں آ چکا ہے. اب یہاں سے کیا ہوتا ہے ہم نے x اور y فائنڈ کرنا تھا. میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھتا ہوں, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ریئل ویلیو ہے میرے پاس x اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ریئل ویلیو کیا ہے میرے پاس 3 اوور 25. جیسا کہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم یہ بھی پڑھا تھا کہ جو ویلیو اکیلی ہوتی ہے آئیوٹا ساتھ نہیں ہوتا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ ہمارے پاس ریئل ویلیو ہے. تو ہمیشہ ریئل ویلیو کے ایکول ہی ہوگی. اب دیکھیں اور دوسری طرف دیکھیں, دوسری طرف میں نے درمیان میں کوما سے سیپریٹ کر دیا دونوں کو. اب میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھتا ہوں امیجنری ویلیو کیا ہے. تو بھائی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ امیجنری ویلیو میرے پاس y از اکول ٹو اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ امیجنری ویلیو کیا ہے میرے پاس 4 ڈیوائڈیڈ بائی 25. تو دیکھیں ہم نے کہا تھا ریئل ویلیو کون سی ہوتی ہے, جو ویلیو اکیلی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ریئل ویلیو, اور جو ویلیو آئیوٹا کے ساتھ لکھی ہوتی ہے سائن سمیت اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں امیجنری ویلیو. تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے x اور y کی ویلیو فائنڈ کر لی. تو اس کو آپ لوگوں نے بڑے دھیان سے دیکھ لینا ہے. بک میں اس نے ایگزامپل کی ہوئی ہے تھوڑا سا, یعنی کہ اس نے اس میتھڈ کو نہیں دیکھا ہوا, لیکن جب ہم لوگ اس میتھڈ سے کریں گے تو یہ ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم لوگ چلتے ہیں اس کے سملر کوشچن ہمارے پاس ایکسرسائز 2.6 میں. جی ایکسرسائز 2.6 اس کا کوشچن نمبر 7 ہے. اس کے فرسٹ پارٹ میں کہتا ہے سولو دا فالوئنگ ایکویشن فار ریئل x اینڈ y. کہتا ہے x اور y کی آپ لوگوں نے ویلیوز فائنڈ کرنے ہیں کہ x کس کے ایکول ہے اور y کس کے ایکول ہے. اب دیکھیں بالکل ایسی ایگزامپل ہم لوگوں نے اس سے پہلے کی ہے. اب ہم لوگ اسی طرح اس کوشچن کو بھی کریں گے. جی تو دیکھیں اب میں نے وہی چیز کوشچن لکھا ہوا تھا, سولوشن لکھ کے اپنے کوشچن کو ریپیٹ کر لیا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر x پلس وائی آئیوٹا اس ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے. تو دیکھیں بڑی آسانی سے ہم لوگ x اور y کو تمام کانسٹنٹ سے الگ کر سکتے ہیں. کس طریقے سے, x پلس وائی آئیوٹا یہ آ گیا میرے پاس اکول ٹو 4 پلس آئیوٹا یہ آ گیا. اب دیکھیں 2 مائنس 3 آئیوٹا یہاں پر اس سے ملٹیپلائی ہو رہا تھا تو دوسری طرف جا کر کیا ہو جائے گا ڈیوائڈ ہو جائے گا. 2 مائنس 3 آئیوٹا سے جا کے ڈیوائڈ ہو گیا. سمجھ رہے کہ نہیں ہے کہ 2 مائنس 3 آئیوٹا x پلس وائی آئیوٹا سے ملٹیپلائی ہو رہا تھا تو دوسری طرف جا کر یہ ڈیوائڈ ہو گیا, کیونکہ ایک ویلیو ایک طرف اگر پوری ویلیو سے ملٹیپلائی ہو رہی ہے تو یہ دوسری طرف جا کر پوری ویلیو سے ڈیوائڈ ہو جائے گی. تو یہاں سے دیکھیں وہی کام کہ میں کہوں گا 4 پلس آئیوٹا ڈیوائڈیڈ بائی 2 مائنس 3 آئیوٹا. ہم نے اس کو ریشنلائز کرنا ہے
اس کے ڈینومینیٹر میں آئیوٹا ہے، اس کو ختم کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو بھی ڈینومینیٹر میں لکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے اس کو اس کے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائی بھی کر دینا ہے اور ڈیوائڈ بھی. تو 2 - 3 آئیوٹا کا کانجوگیٹ ہوتا ہے 2 + 3 آئیوٹا. کانجوگیٹ کس طریقے سے آتا ہے؟ اگر ہم لوگ آئیوٹا والی ٹرم کا سائن چینج کر دیں گے تو کانجوگیٹ آ جائے گا. اب دیکھیں یہاں پہ کیا آتا ہے میرے پاس آگے x + y آئیوٹا از اکول ٹو. اب دیکھیں یہاں پہ اوپر دونوں ویلیوز ملٹیپلائی ہو رہی ہیں. اس کو ملٹیپلائی کس طریقے سے کریں گے؟ میں کہہ دوں گا 4 × 2 + 3 آئیوٹا. 4 کو پکڑا اس پوری ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا، پھر پلس آئیوٹا کو پکڑا اور اس پوری ویلیو کے ساتھ میں نے اس کو ملٹیپلائی میں لکھ دیا ڈیوائڈیڈ بائی a - b × a + b. جیسا کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ a + b × a - b کس کے اکول ہوتا ہے؟ یہ a اسکوائر مائنس b اسکوائر. تو دیکھیں اسی طرح یہاں پہ بھی a - b × a + b. یہاں پہ a سے a کی جگہ 2 لکھا ہوا ہے اور b کی جگہ 3 آئیوٹا. تو a کا اسکوائر کی جگہ ہو جائے گا 2 کا اسکوائر مائنس 3 آئیوٹا کا ہول اسکوائر، کیونکہ a اسکوائر مائنس b اسکوائر کس کے اکول؟ a - b × a + b. آپ کی مرضی ہے پہلے درمیان میں پلس لکھ لیں بعد میں مائنس لکھ لیں، یا پہلے مائنس کر لیں بعد میں پلس کر لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں سے دیکھیں x + y آئیوٹا از اکول ٹو 4 کو میں اندر ملٹیپلائی کرتا ہوں 4 × 2 = 8 پلس 4 کو 3 آئیوٹا سے ملٹیپلائی کروں گا تو 4 × 3 = 12 آئیوٹا آ گیا، پلس 2 جب آئیوٹا سے ملٹیپلائی ہوگا 2 آئیوٹا، پلس آئیوٹا جب 3 آئیوٹا سے ملٹیپلائی ہوگا تو کیا ہو جائے گا 3 آئیوٹا کا اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 2 کا اسکوائر کیا آ گیا میرے پاس 4، یہ آ گیا مائنس 3 کا اسکوائر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 9، اور ساتھ میں نے کیا لکھ دیا آئیوٹا کا اسکوائر. 3 کے اسکوائر کا مطلب 3 کی پاور 2، 3 کی پاور 2 کا مطلب 3 کو 2 ٹائمز ملٹیپلائی کریں گے تو 3 × 3 = 9 ہوتا ہے. تو یہاں سے دیکھیں x + y آئیوٹا از اکول ٹو یہ 8 آ گیا پلس، اب دیکھیں یہ 12 آئیوٹا ہے اور ساتھ میں پلس 2 آئیوٹا ہے. آئیوٹا جس کے ساتھ آئیوٹا لکھا ہوا ہے وہ اسی میں ہی ایڈ یا سبٹریکٹ ہوگا جس میں صرف آئیوٹا لکھا ہوگا. جیسا کہ دیکھیں نا ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ میں کہتا ہوں x + x یہ کس کے اوپر آتا ہے 2x کے، مطلب یہ دونوں x ہے دونوں کو ہم لوگوں نے ایڈ کر دیا. اگر x + y ہوتا تو اس کو ہم لوگ 2x یا 2y نہیں کہہ سکتے، یہ غلط ہو جانا تھا. x + x 2x کے برابر ہوتا ہے. سملر یہ 12 آئیوٹا ہے پلس 2 آئیوٹا ہے، 12 آئیوٹا میں 2 آئیوٹا مزید ایڈ کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا ہمارے پاس 14 آئیوٹا پلس یہ 3 ویسے ہی آ گیا. آئیوٹا اسکوائر کی جگہ میں کیا لکھ دوں گا -1 ڈیوائڈیڈ بائی یہ 4 آ گیا -9. آئیوٹا اسکوائر کی جگہ کیا آ گیا میرے پاس -1 آ گیا. اب دیکھیں یہاں سے x + y آئیوٹا از اکول ٹو یہ آ گیا 8 پلس 14 آئیوٹا پلس 3 کو جب -1 سے ملٹیپلائی کروں گا تو -3 آ جائے گا ڈیوائڈیڈ بائی 4 مائنس پلس 9 × 1 = 9 آ گیا. اب دیکھیں مزید اس کے بعد کیا ہوگا آگے، اس کو ہم اوپر لکھ لیتے ہیں. اب جب میں اس کو اوپر لکھوں گا تو یہ بنے گا x + y آئیوٹا از اکول ٹو. اب دیکھیں ریئل والی ویلیو میں ایڈ یا سبٹریکٹ ہوتی ہے. یہ 8 لکھا ہوا ہے اور آگے -3 لکھا ہوا ہے. 8 - 3 کتنا آ جائے گا میرے پاس 5، 14 آئیوٹا 7 آ جائے گا ڈیوائڈیڈ بائی 9 میں 4 ایڈ کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا 13. اب یہاں سے ہم کیا کام کریں گے، ہم لوگ اس کے ایلسیم کو بریک کر دیں گے. کس طرح بریک ہوگا کہ 5 اور 14 آئیوٹا کو الگ الگ لکھیں گے اور دونوں کے ڈینومینیٹر میں کیا آ جائے گا 13 آ جائے گا، کیونکہ اگر ہم ایلسیم لیں گے تو اسی اسٹیپ سے اوپر جاتے ہیں تو اس اسٹیپ سے ہم لوگ ریورس بھی آ سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ایلسیم کو بریک کر دیا. اب دیکھیں اب یہ ہمارا کوشچن جو ہے اپنی سمپلیفائڈ فارم میں آ چکا ہے. اب میں x اور y کی ویلیوز کا بتا سکتا ہوں. اب اگر آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ریئل ویلیو کیا ہے، ریئل ویلیو وہ ہوتی ہے جو اکیلی ہوتی ہے. تو میں کہوں گا ریئل x ہو جائے گا x از اکول ٹو 5/13 کیونکہ ریئل کے اکول ہے. اب لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں امیجنری ویلیو کیا ہے y، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ امیجنری ویلیو کیا ہے، امیجنری ویلیو کون سی ہوتی ہے جو آئیوٹا کے ساتھ لکھی ہوتی ہے. تو یہاں پہ آئیوٹا کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے +14/13.
تو دیکھیں اس میں اس بات کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس طرح ایوٹا نہیں لکھنا, نہ تو y کے ساتھ ایوٹا لکھنا ہے, نہ آپ نے 14/13 کے ساتھ ایوٹا لکھنا ہے. تو اس طرح ہم لوگوں نے اپنا 2.6 کوشچن نمبر 7 اس کا فرسٹ پارٹ ہم لوگوں نے کر دیا. امید ہے کہ آپ کو یہ ساتھ ساتھ سمجھ آ رہا ہوگا. پھر بھی کوئی بھی مسئلہ آئے آپ لوگ جو ہے نا ویڈیو کے کمنٹس میں آپ لوگ آ کے اپنا کوشچن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب ہم لوگ چلیں گے اس کے نیکسٹ کوشچن کی طرف. جی تو اسٹوڈنٹس اس کا نیکسٹ پارٹ ہے ہمارے پاس. ہم لوگوں نے کوشچن نمبر 7 اسٹارٹ کیا تھا, اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے اس کا فرسٹ پارٹ کیا ہے. اب پہلے ہم لوگ تھرڈ پارٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ 7th پارٹ کریں گے. تو بالکل ویسے ہی جیسے ہم لوگوں نے کہا تھا, اس نے کہا کہ سولو دا فالوئنگ ایکویشن فار ریئل ایکس اینڈ وائی. ہم نے ایکس کی اور وائی کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں طریقہ وہی کہ میں نے سولوشن لے کے اپنے کوشچن کو ریپیٹ کر دیا. اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے 3 + 4 آیوٹا کا ہول اسکوائر. تو 3 + 4 آیوٹا کے ہول اسکوائر کو دیکھنے سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ دو فارمولاز ہیں ہمارے پاس. کون کون سے؟ ایک ہے a + b کا ہول اسکوائر از اکول ٹو a² + b² + 2ab, اور دوسرا ہے a - b کا ہول اسکوائر از اکول ٹو a² + b² - 2ab. اب دیکھیں یہ دونوں میں نے اس لیے لکھے تاکہ آپ کو دونوں میں ڈفرینس بھی پتہ چل جائے, ساتھ ساتھ آپ اس کو مکس نہ کر دیں. دیکھیں استعمال تو ہم لوگوں نے یہ والا کرنا ہے, پلس والا کرنا ہے. یہ دوسرا میں نے ساتھ آپ کو لکھا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ دونوں فارمولاز میں کس چیز کا ڈفرینس ہے. اب دیکھیں اگر درمیان میں پلس ہے تو یہاں پہ 2 کے ساتھ پلس آتا ہے, اور اگر درمیان میں مائنس کا سائن ہے تو ادھر 2 کے ساتھ مائنس کا سائن آئے گا. باقی دیکھیں دونوں فارمولاز بالکل ایک جیسے ہیں کہ اگر ہو a + b کا ہول اسکوائر تو ہم کیا کہیں گے a² + b² + 2ab, اور اگر a - b کا ہول اسکوائر ہوگا تو ہم کیا کہیں گے a² + b² - 2ab. تو اب دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے فارمولا میں کوشچن میں فارمولا استعمال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے a + b کا ہول اسکوائر. یہاں پہ a اور b سے مراد کیا ہے؟ a سے مراد 3 ہے اور b سے مراد کیا ہے 4 آیوٹا. تو میں کہوں گا اس کو یہاں سے a² + b² + 2 × a × b. یہ میں نے کیا کیا اس فارمولے کو اوپن کر دیا, اور ساتھ میں اس -2 کو جب اندر ملٹیپلائی کروں گا تو کیا ہوگا -2x - +2y آیوٹا. دیکھیں -2 جب x سے ملٹیپلائی ہوگا تو -2x آ جائے گا, -2 جب -y آیوٹا سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ کیا آئے گا +2y آیوٹا از اکول ٹو, رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے x + y آیوٹا. تو یہ بالکل ساتھ ویسے ہی آ جائے گا ہمارے پاس. اب دیکھیں 3 کا اسکوائر ہم لوگ کھولیں گے تو کیا آ جائے گا 9 پلس یہ 4 آیوٹا کا ہول اسکوائر ہے, اس کا مطلب 4 کا اسکوائر بھی ہوگا جو کہ 16 کے ایکول آئے گا, اور ساتھ میں آ جائے گا آیوٹا اسکوائر پلس. اب اس 2 کو ان تینوں نمبرز کو آپس میں ملٹیپلائی کر دوں گا. 2 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے 2 3 6 6 4 24, اور ساتھ میں کیا آ جائے گا آیوٹا -2x + 2y آیوٹا اکول ٹو x + y آیوٹا ساتھ آ جائے گا ہمارے پاس. اب دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی ساتھ میں کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم لوگوں نے x اور y کو الگ کر لینا ہے. کیا کہا تھا ہم لوگوں نے کہ جتنی جلدی ہو سکے کہ ویریبلس کو ایک طرف کر لینا ہے, کانسٹنٹ کو ایک طرف. تو میں یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس طرف اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھتا ہوں کہ 2 ویریبل موجود ہیں, ایک -2x موجود ہے اور دوسرا 2y آیوٹا موجود ہے. یعنی کہ x اور y دو فارم میں ہے, ایک 2 کے ساتھ x لکھا ہوا ہے اور ایک 2y آیوٹا ہے. ان دونوں کو اٹھا کر میں رائٹ سائڈ پہ لے آؤں گا تو اس سے ہوگا کیا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ صرف کانسٹنٹ نمبر رہ جائیں گے. تو دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ 7 آیوٹا اسکوائر کی ویلیو پٹ کرتے ہیں. دیکھیں جی یہ 9 ویسے ہی آ گیا +16 آیوٹا اسکوائر کی جگہ کیا آئے گا میرے پاس -1 + 24 آیوٹا از اکول ٹو. اب دیکھیں یہ x تو پہلے کا لکھا ہوا ہے رائٹ سائڈ پہ, اور مزید میں کیا دیکھتا ہوں کہ -2x ادھر آ کر کیا دے گا +2x. ٹھیک ہے جی, اور +y آیوٹا پہلے کا لکھا ہوا, اور یہ پلس ادھر والا +2y آیوٹا ادھر جا کر کیا ہو جائے گا -2y آیوٹا. ٹھیک ہے جی, جو دو ویلیوز ادھر
जो साइन था उनका जब राइट साइड पर लेके गए तो उनका साइन चेंज हो गया। तो देखें यहाँ से ये 9 आ गया, प्लस 16 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 आएगा, प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू x और 2x आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x। यहाँ से देखें प्लस y आयोटा माइनस 2y आयोटा, प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जब एक y निकल जाएगा तो y आयोटा रहेगा और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। अब देखें 9 माइनस 16, 9 में से 16 को माइनस करूंगा, आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, -7 आएगा, प्लस 24 आयोटा 7 आ गया, इक्वल टू 3x माइनस y आयोटा। अब देखें यहाँ पे मैं एक चीज जो देख रहा हूँ वो ये कि अब हम जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो भी अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है और राइट हैंड साइड भी अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो हम क्या देखेंगे, हमारा मकसद ये था कि हम लोगों ने x की और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे रियल वैल्यू क्या है मेरे पास -7 और राइट हैंड साइड पे रियल वैल्यू है 3x। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी वैल्यू क्या है 24 और राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी वैल्यू क्या है -y। तो देखें रियल वैल्यू रियल के इक्वल आएगी, मैं कहूँगा -7 इक्वल टू 3x, क्योंकि दोनों रियल थे। सेंटर में लाइन लगा देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी वैल्यू है 24 और राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी वैल्यू क्या है मेरे पास -y। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, ये 3x लिखा हुआ है ना, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू -7/3। अब इसी तरह ये -y इधर आकर क्या हो जाएगा +y और +24 उधर आकर क्या हो जाएगा -24। तो इस तरह हम लोगों ने अपनी y की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो देखें इंतहाई आसान है, मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो अब हम लोग चलेंगे अपने इसके जिसका सेकंड पार्ट है उसकी तरफ चलेंगे, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, तरीकाकार वही, हम लोगों ने सोल्यूशन लिखा और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। अब यहाँ पे देखें हमारा मकसद वही है कि हम लोगों ने x और y को अलग करना है। अब देखिए यहाँ पे x y को अलग करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पहले थोड़ा सा हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या तरीकाकार है, फिलहाल मुझे नजर ये आ रहा है कि मैं इन दोनों को पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो किस तरह, ये 3 पकड़ा, इसके साथ आ गया x प्लस y आयोटा, फिर -2 आयोटा लिखा मैंने और इसके साथ भी पूरी की पूरी वैल्यू आ गई कौन सी x प्लस y आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई किस तरह किया, 3 को इस पूरी वैल्यू के साथ लिख दिया, फिर -2 आयोटा था इसको भी इस पूरी वैल्यू के साथ मैंने लिख दिया, इक्वल टू ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 2x माइनस 4y आयोटा। ये जब 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2x माइनस 4y आयोटा और साथ में आ जाएगा 2 आयोटा -1 जी। तो देखिए अब यहाँ से जब 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2 आयोटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस होता है, 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा का स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। ये सारी वैल्यू बिल्कुल वैसे ही आ गई हमारे पास। मजीद देखें 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा वैसे ही रहा। अब देखें यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -x लिख दिया। अब साथ में ये देखें कि मैं क्या करूंगा कि हमने x y को एक तरफ करना है, इसके साथ भी x है इसके साथ y है, तो ये दोनों जब इक्वल टू से इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आकर -2x हो जाएगा, ये x 2x और -4y आयोटा इधर आकर क्या हो जाएगा +4y आयोटा। क्योंकि कोई भी चीज इक्वल टू से एक साइड पर आती है तो एक साइड से दूसरी तरफ आती है तो उसका साइन हम लोग चेंज कर देते हैं। तो ये 2 आयोटा -1 बिल्कुल वैसा ही रहेगा हमारे पास। अब देखें मजीद यहाँ से क्या होता है, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि देखें साथ साथ हमने अपने क्वेश्चन को समेटना भी है। ये 3x लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है -2x, तो 3x माइनस 2x करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1x आ जाएगा। 1 स्टार्ट में हम लोग नहीं लिखते। फिर दूसरी चीज देखें कि मैं ये देखता हूँ कि लिखा हुआ है 3y आयोटा
اور آگے لکھا ہوا ہے میرے پاس 4y آئیوٹا. تو ان دونوں کو جب میں ایڈ کروں گا تو یہ کیا آ جائے گا میرے پاس پلس 7y آئیوٹا, کیونکہ 3 میں جب 4 ایڈ کریں گے تو کیا آ جائے گا میرے پاس 7y. مائنس 2x آئیوٹا ویسے ہی رہے گا, اور یہ مائنس 2y کو جب مائنس 1 سے ملٹیپلائی کروں گا تو کیا ہو جائے گا میرے پاس پلس 2y از اکول ٹو 2 آئیوٹا مائنس 1, ساتھ ویسے ہی رہے گا. اب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس میں یہ x ہے اور یہ 2y ہے, یہ x ہے اور یہ 2y ہے. ان دونوں کو میں اکٹھا لکھتا ہوں x پلس 2y, کیونکہ ایک ہی سائڈ میں بس میں نے ان کی جگہ چینج کی ہے. اور آگے دیکھتا ہوں پلس 7y مائنس 2x آئیوٹا, یہ میں نے ادھر لکھ دیا اس کے ساتھ ہی, اکول ٹو 2 آئیوٹا مائنس 1 میرے پاس آ گیا. اب دیکھیں, اب یہاں سے میں کیا دیکھ رہا ہوں, یہ تو ہو گیا x پلس 2y پلس ان دونوں میں سے نا جو کامن آ رہا ہے وہ آئیوٹا کامن آ رہا ہے. تو میں جب آئیوٹا کامن لوں گا تو کیا ہوتا ہے, یہاں سے آئیوٹا میں نے باہر لکھ دیا تو اندر بچا 7y مائنس 2x از اکول ٹو 2 آئیوٹا مائنس 1. اب یہاں سے کیا ہوتا ہے, اب دیکھیں اب میرے پاس ریئل اور امیجنری الگ الگ ہو گئے ہیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ریئل کیا ہوگا, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہر وہ ویلیو جس کے ساتھ آئیوٹا نہیں ہے وہ ریئل ہے. کیا کہا میں نے, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہر وہ ویلیو جس کے ساتھ آئیوٹا نہیں ہے وہ ریئل ہے. تو میں یہاں سے کہہ سکتا ہوں سو x پلس 2y کیا کہوں گا, کیونکہ x پلس 2y ریئل ہے, x پلس 2y اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ریئل ویلیو کون سی ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ریئل ویلیو وہ ہے جس کے ساتھ آئیوٹا نہیں ہے. تو کیا ہے وہ مائنس 1 ہے. x پلس 2y کس کے اکول آگے میرے پاس مائنس 1 کے. تو یہاں سے میں کہتا ہوں x از اکول ٹو مائنس 1 یہ رہا, پلس 2y ادھر آ کر کیا ہو جائے گا میرے پاس مائنس 2y. اب یہاں سے اس کو ہم لوگ بول دیتے ہیں اکویشن 1, اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اکویشن 1, میں نے اس کو بول دیا. اب دیکھیں ریئل کو تو میں نے الگ کر لیا, اب اس کے ساتھ ایک امیجنری ویلیو بھی ہے. کیا ہے میرے پاس ایک امیجنری ویلیو. امیجنری ویلیو کو ہم لوگ کس طرح لکھتے ہیں, یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ امیجنری ویلیو کون سی ہے 7y مائنس 2x. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ امیجنری ویلیو سے مراد کیا, کون سی ویلیو ہے جس کا آئیوٹا ہے, وہ ہے 7y مائنس 2x. آئیوٹا کو نہیں لکھنا, 7y مائنس 2x. اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کون سی ویلیو جس کا آئیوٹا ہے وہ ہے 2. تو آئیوٹا کے بغیر میں نے اس کی امیجنری ویلیوز کو بھی اکول کر دیا. اب یہاں سے دیکھیں میرے پاس 7y مائنس 2x از اکول ٹو 2 آیا ہوا ہے, تو میں نے بیٹا x کی ویلیو بھی تو پیچھے نکال لی ہے نا. تو میں کہوں گا پٹ x از اکول ٹو, x کی جگہ کیا آ جائے گا مائنس 1 مائنس 2y, x کی جگہ کیا آ جائے گا مائنس 1 مائنس 2y. تو یہ آگے میرے پاس 7y ویسے ہی رہے گا. دس امپلائز دیٹ 7y مائنس یہ 2 آ گیا, x کی جگہ کیا آئے گا مائنس 1 مائنس 2y از اکول ٹو یہ آگے میرے پاس 2 آ گیا. یہ 7y ویسے ہی رہا, مائنس 2 کو جب میں اندر ملٹیپلائی کروں گا, مائنس 2 جب مائنس 1 سے ملٹیپلائی ہوگا تو مائنس مائنس پلس 2 1 2, پھر مائنس 2 جب مائنس 2y سے ملٹیپلائی ہوگا تو مائنس مائنس پلس 2 2 4y از اکول ٹو 2 آ گیا. دیکھیں جی اب یہ 7y ہے یہ 4y ہے, 7y اور 4y کو میں ایڈ کروں گا تو یہ ہو جائے گا 11y اکول ٹو یہ 2, یہ پلس 2 ادھر جا کر کیا ہو جائے گا میرے پاس مائنس 2 آ جائے گا. تو یہاں سے دیکھیں 11y از اکول ٹو کیا آ گیا ہمارے پاس 0. تو یہاں سے میں کہہ دوں گا y از اکول ٹو 0 اوور 11, تو y کیا آ گیا میرے پاس y اکول ٹو 0. اب اس کو میں کس میں پٹ کر دوں گا اپنی اکویشن 1 میں, میں کہوں گا پٹ ان اکویشن پٹ y اکول ٹو 0 کس میں ان اکویشن 1. اکویشن 1 کیا ہوگی میرے پاس x از اکول ٹو مائنس 1 مائنس 2y, تو y کی جگہ اس کی ویلیو, تو یہ ہو گیا x از اکول ٹو مائنس 1 مائنس 0. تو x کس کے اکول آگے میرے پاس مائنس 1 کے, x کس کے اکول آگے بھائی مائنس 1 کے. تو دیکھیں جب ہم نے یہاں پہ x کی ویلیو پٹ کی تھی تو یہاں پہ ہم لوگ یہ سائن بھی لگا سکتے ہیں, دس امپلائز دیٹ. دس امپلائز دیٹ سائن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی اکویشن میں جب ہم اس میں ویلیو کو پٹ کریں گے تو اس کے بعد جو رزلٹ آتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ دس امپلائز دیٹ کا
साइन यूज करते हैं। अब देखिए हम लोग x और y की वैल्यू निकालने के लिए चले थे, तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई और y भी आ गई। मैं कहूँगा 100 x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है ना। तो देखें इंतहाई आसान बात है, मुश्किल बातें नहीं है, बस ये है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन देखने में हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने देखा कि ये तो हम लोगों ने बड़ी आसानी से पूरे का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया, तो उम्मीद है कि आप सब कुछ की समझ आ गई होगी। तो देखें कि मैंने 4 क्वेश्चन आपको इकट्ठे करवाए हैं, एक इसकी एग्जाम्पल करवाई है और 3 मैंने आपको 2.6 की क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है और इसको ध्यान से समझ लेना है और इसको नोट्स लाजमी बनाने हैं। कोई मसला हो आपको इसमें, कोई भी अव्वल तो मैंने सारे के सारे स्टेप जो है आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं, फिर भी कोई आपको इशू होता है, कोई भी मसला होता है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको इसका इंशाल्लाह जो है ना रिप्लाई करेंगे फौरन। और दूसरा ये कि मैक्सिमम आप लोग जो है ना इसको अच्छे अंदाज में करें, इसको सीखें और तवज्जो से करें, नोट्स बनाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें। ठीक है जी, ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।